بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان اس وقت ایک سرزمین بے آئین ہے، ایک ایسی ریاست، ایک ایسی سرزمین کہ جہاں کی چنتخب حکومت اپنے ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی مرضی کے ساتھ بنائی گئی حکومت، اپنی مرضی کی بنائی ہوئی، اپنے مطلب کے لیے بنائی گئی عدالتوں کی جانب سے دیے جانے والے فیصلوں کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں کر رہی، اور ایسے سنگ دلانہ ماحول کے اندر جہاں پر آئین اور قانون کو پس پش ڈال دیا ہو، انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں ہوں، اس ماحول کے اندر اگر باقاعدہ طور پر فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کر یہ کہا جائے کہ تم نہیں بچ سکتے، یہ معاملہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانی عوام اس وقت خوف کے تمام بت توڑ چکے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر وہ وقت قریب ہے کہ جب ملک کے اندر صرف اور صرف آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ ریڈ زون میں ہنگامی طور پر 40 منٹ کی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے اسلام آباد کے باخبر حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان صاحب نے مقتدر حلقوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا سیاستدان جسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسلسل ڈیل کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہو، قید تنہائی کے اندر رکھا گیا ہو، ماضی میں اس قسم کی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح سے دلیرانہ انداز میں وہ ریئیکٹ کرے۔ معاملہ شروع ہوا تھا جناب اس وقت سے جب عمران خان صاحب سے آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے جو ہے وہ مسلسل ایک ہفتے کے اندر 3 رابطے کر کے عمران خان صاحب سے زور زبردستی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان صاحب کی جانب سے انکار ہوا، عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ پر تمام تر تفصیلات شیئر ہوئیں، عمران خان صاحب نے باقاعدہ نام لے کر کہا کہ اگر ان کے ساتھ جیل میں کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار موجودہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں، تقریباً 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ اس دوران عمران خان صاحب سے ان کے بہنوں کی، ان کے وکلاء کی، پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، اور پھر چند دن پہلے یہ خبر آتی ہے، ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب رات کے اندھیرے میں عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پمز اسپتال منتقل کیا جاتا ہے، اور مبینہ طور پر وہاں عمران خان صاحب کی آنکھ کی سرجری کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی حالت، ان کی آنکھ جو ہے کی جو حالت ہے وہ تشویشناک قرار دی جاتی ہے، اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر عمران خان صاحب کا بروقت علاج نہ کرایا گیا تو عمران خان صاحب کی بینائی جانے کا خدشہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جمعرات کے روز معمول کے تحت عمران خان صاحب سے ملاقات کے دن کے موقع پر ملاقات کے لیے پہنچتے ہیں، ملاقات ان کی نہیں کروائی جاتی، اور اس کے بعد ڈاکٹرز بھی وہاں پر آتے ہیں۔ ڈاکٹرز یہ بات کرتے ہیں کہ جس قسم کی بیماری عمران خان صاحب کی آنکھ کی بتائی جا رہی ہے، خدا نخواستہ اگر ان کا بروقت علاج نہ کیا گیا تو زیادہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ قطار اندر قطار وڈے اینکر، ویلے کرم نگار، ملازم صحافی، باندھ باندھ کی بولیاں بولنے والے صحافی ایک ہی لائن میں لگ کر یہ بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو رہا کرے، پاکستان تحریک انصاف بھی 2 قدم پیچھے ہٹے، کوئی مفاہمت کا راستہ نکالا جائے، اور اس کے بعد اس بات کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ کیا ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات کو لیک ہونے والی یہ خبر کیا پاکستان کے طاقتور حلقے کہلائے جانے والی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ایجنسی کی مرضی کے ساتھ لیک ہوئی، تاکہ عوام کے اندر اس قسم کا تاثر بنایا جائے، عوام تک یہ میسج پہنچایا جائے، عوام کو بلیک میل کیا جائے کہ عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کے لیے راضی کر لیا جائے پاکستان کے مقتدر حلقوں کے ساتھ، اس ناجائز غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر آج پاکستان تحریک انصاف کل جب رات گئے ملاقات نہیں ہو پاتی عمران خان صاحب سے، تو آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سپریم کورٹ پہنچتے ہیں، وہاں دھرنا دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی سے ان کی ملاقات ہو۔
پہلے یہ اس قسم کی خبر آتی ہے کہ یحییٰ خان آفریدی صاحب نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے، پھر تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آتی ہے کہ جناب ایک ملاقات کوئی 35-40 منٹ کی ہو گئی ہے اور جو ہے وہ سلمان اکبر راجہ صاحب کی، اور اس ملاقات کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آتی ہیں وہ جناب کچھ یوں ہیں کہ یہ ملاقات جو کہ تقریباً 40 منٹ کے قریب جاری رہی، اس میں سلمان اکبر راجہ نے عمران خان کی صحت، ملاقاتوں پر پابندی اور مقدمات مقرر نہ ہونے سمیت تحفظات سامنے رکھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ تھا کہ ڈاکٹرز کے ساتھ فی الفور ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب کی، اور پھر ڈاکٹرز آ کے پاکستانی قوم کو آگہی دیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے سہیل خان آفریدی صاحب دیگر قیادت کے ساتھ مل کر کیا گفتگو کر رہے تھے، ہم آپ کو وہ سنا دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کیا جواب آیا۔ اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس بڑے بیان، اس بڑی خبر کی جانب بھی لے کر بڑھتے ہیں جس میں بڑے واضح اور صاف انداز میں جو ہے وہ یہ کہا گیا عاصم منیر صاحب کا نام لے کر کہ آپ کو آپ کا استثناء بھی نہیں بچا سکے گا۔ پہلے جناب آپ یہ گفتگو سن لیجئے۔ ابھی جو ہم نے کہا تھا کہ ڈاکٹرز کی ملاقات کے لیے یس اور نو میں جواب آئے گا تو اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل ہم دیں گے، تو وہ نو ہے، ڈاکٹر سے نہیں ملوایا جا رہا عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب سے ان کے ڈاکٹرز کو۔ تبھی ہم نے پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس سیکرٹری جنرل صاحب بلا چکے ہیں۔ ابھی ہم جائیں گے پولیٹیکل کمیٹی میں، ہمارے لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ علامہ صاحب اور ان نیشنل اسمبلی اچکزئی صاحب یہ بھی پولیٹیکل کمیٹی میں شرکت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہم آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ ہمارا جو 8 فروری کا احتجاج ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ جی 8 فروری کا احتجاج انٹیکٹ ہے، اور سلمان اکبر راجہ صاحب کی جو چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی اس کی تفصیلات سہیل خان آفریدی صاحب نے کچھ اس طرح سے بتائیں کہ سپریم کورٹ نے سہیل خان آفریدی صاحب کے بقول نو میں جواب دیا ہے، یعنی عمران خان صاحب کے ڈاکٹر سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ اب آپ یہاں سے یہ معاملہ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام تر پاکستان کے اندر وہ ادارے جن کے اوپر پاکستان کے مقتدر حلقے مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں وہ الائن ہیں، چاہے وہ پارلیمان ہے، چاہے وہ پاکستان کی عدالتیں ہیں، چاہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ انقلاب کے راستے میں جو ہے وہ آخری رکاوٹ ہیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہو گیا، عمران خان صاحب آئین اور قانون کے مطابق باہر آ گئے، آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو اقتدار مل گیا، تو ہمیشہ کے لیے روایتی سیاسی مافیا کی نہ صرف سیاست دفن ہو جائے گی بلکہ پاکستان کے اندر وہ دو اہم ترین ادارے یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سپریم کورٹ، جو کہ ہمیشہ سے قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان کے اندر حکومتیں بنانے میں، حکومتیں گرانے میں اہم کردار ادا کرتے رہے، عوام کے مینڈیٹ کو روندتے رہے، اور وہ عوام جو کہ ان اداروں کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے، آج یہ لیول ہے کہ ان اداروں کے اوپر عوام کا 1% بھی ٹرسٹ نہیں۔ انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ جب معاملات آئین اور قانون کے تحت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ہاتھ پہنچ گئے تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے روایتی سیاسی مافیا کی دکانیں بند ہو جائیں گی، ہمیشہ کے لیے وہ حلقے جو کہ پاکستان کے اندر حکومتیں بناتے اور گراتے رہے ان کا رول زیرو ہو جائے گا سیاست کے اندر۔ کیوں کر یہ ادارے یہ بات چاہیں گے؟ کیونکہ پاکستان کے اصل حکمران کسی صورت اس بات کو شاید برداشت نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ روایتی سیاسی مافیا کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے، انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی تو پھر ہمیشہ کے لیے ان کی جو سیاست ہے وہ دفن ہو جائے گی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر فیصلہ کن، فیصلہ ساز مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کے اوپر اب سے تھوڑی دیر قبل کی اطلاعات کے مطابق جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو نو کہا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ رات کے اس پہر اس اجلاس کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی انہیں بھی دعوت دی گئی ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی موجود ہے، CMKP کے سہیل خان آفریدی بھی موجود ہیں اور آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے وہ فیصلہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری 2026 کا جو احتجاج ہے، یوم احتجاج جو پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر اناؤنس کر رکھا ہے، وہ بالکل انٹیکٹ رہے گا۔ اس سے پہلے ان 8 سے 10 دنوں کے اندر کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ اس سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملکی میڈیا تو مکمل طور پر خاموش ہے، لیکن بین الاقوامی میڈیا پر اس پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ آخر کار یہ جو واقع ہوا ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب، جس میں بڑے واضح اور صاف انداز میں پیمز ذرائع سے اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب آنکھ کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں اور یہ ایک شدید نوعیت کی بیماری ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا گیا، بروقت علاج نہ کرایا گیا تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب عمران خان صاحب کو شفٹ کیا گیا اڈیالہ جیل سے پیمز اسپتال، اس کے متعلق بھی خبریں ہیں کہ نامعلوم افراد آپریشن تھیٹر کے اندر موجود رہے، نامعلوم افراد ہر وقت عمران خان صاحب اور ڈاکٹرز کے ساتھ موجود رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے ایک سینئر وزیر کے حوالے سے کہ وہ بھی موجود رہے، بلکہ نہ صرف وہ موجود رہے بلکہ زور زبردستی انہوں نے جناب عمران خان صاحب کو ڈیل کے اوپر، عمران خان صاحب کو NRO کے اوپر زبردستی جو ہے ان کے اوپر دباؤ ڈال کر انہیں منانے کی کوشش کی، ان کے اوپر دباؤ ڈال کر ان کو اس بات کے حوالے سے قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی صحت خدا نخواستہ مستقبل کے اندر مزید خراب ہو سکتی ہے، آپ کو مزید مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ ہماری حکومت کو چلنے دیں، اس حکومت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کر لیں۔ یہ تمام تر معاملات یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جنہوں نے اس قوم کو بالآخر ڈٹ کر دکھا دیا، بالآخر ان تمام تر روایتی سیاستدانوں کے مقابلے میں عمران خان انتہائی مختلف سیاستدان ثابت ہوئے، اور وہ روایتی سیاسی مافیا جو یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان بھی بھٹو خاندان کی طرح یا شریف خاندان کی طرح طاقتور حلقوں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے ڈیل کر کے اسی تنخواہ کے اوپر کام کرنے کے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ ماضی میں 80 اور 90 کی دہائی کے اندر جیسے محترمہ بینظیر بھٹو یا نواز شریف صاحب کرتے رہے، اور ہمیشہ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ تاریخ رہی، اور اس وقت بھی بالکل وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے ایک جعلی قسم کے اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بڑا واضح انداز میں PDM-1 کی حکومت کے موقع کے اوپر بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا تھا نون لیگ کو کہ آصف زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو مستقبل میں ایسی سیاست کرنا ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری کو اور مریم نواز صاحبہ کو سیاسی سپیس ملتی رہے۔ تو جناب یہ صرف اور صرف ان کی سیاسی سپیس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی حد تک یہ جو دونوں منتخب حکمرانوں والی یہ جو دونوں جماعتیں ہیں، نام نہاد جمہوری بڑی جماعتیں پاکستان کی نام نہاد، وہ تو تمام تر خدمات وہ سر انجام دے رہی ہیں، جس کے حوالے سے کبھی وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم جناب بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعتیں ہیں یا ہم پاکستان کے اندر بڑی جمہوریت لے کر آئیں گے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں۔ سینئر سیاسی رہنما اور عمران خان صاحب کے کبھی انتہائی قریب سمجھے جانے والی سیاسی شخصیت جاوید ہاشمی صاحب کا جو بیان ہے وہ خاصا امپارٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے جس انداز میں ناروا سلوک کیا جا رہا ہے میں نے یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ لیکن جناب گواہی آ گئی، ہم اس پلیٹ فارم پر بار بار یہ بات کہتے رہے کہ اس قسم کا معاملہ کبھی بھی پہلے نہیں ہوا جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اب سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کسی حکمران کو اتنا ڈرا ہوا بھی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ میرے الفاظ نہیں، اب یہ جاوید ہاشمی صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ اسی پلیٹ فارم پر یہ مزدور صحافی آپ کے سامنے یہ بات بار بار رکھ چکا ہے کہ کس طرح سے ایک ناقابل یقین تاریخی اور عبرتناک شکست کا سامنا ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں کو عمران خان صاحب کے مقابلے میں۔ اور اسی جانب جاوید ہاشمی صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ حکمرانوں کو میں نے اتنا ڈرا ہوا کبھی بھی نہیں دیکھا۔ جاوید ہاشمی صاحب کی عمر 75-80 برس ہے، جو ہے وہ بھٹو کے زمانے سے ہی پاکستانی سیاست کے اندر ایکٹیو ہیں، بڑا لمبا عرصہ انہیں ہو گیا کئی ادوار انہوں نے دیکھے، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی بھی حکمران کو اتنا ڈرا ہوا نہیں دیکھا جتنا ان حکمرانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر نام لیا، انہوں نے کہا کہ عاصم منیر صاحب آپ کو مشورہ ہے کہ عمران خان کے معاملے کو اس قدر اپنے ذہن کے اوپر آپ سوار نہ کریں، آپ کو کوئی استثناء بھی نہیں بچا سکے گا۔ گویا کہ انہیں خبردار کیا گیا باقاعدہ طور پر نام لے کر کہ عاصم منیر صاحب آپ نے جو استثناء حاصل کیا ہے پارلیمان کے اندر سے وہ استثناء بھی آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ گویا کہ باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ بچ نہیں سکتے،
یہ الفاظ استعمال کیے گئے سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب کی جانب سے، اور اسی دوران ریڈ زون کے اندر ملاقات ہوئی تقریباً 40 منٹ کی۔ یحییٰ خان آفریدی صاحب جو کہ اس وقت پاکستان کے نام نہاد چیف جسٹس ہیں، جن کے ہاتھ میں شاید اس وقت کچھ نہیں ہے اور اس کے ذمہ دار بھی وہی خود ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک غیر آئینی عدالت بنی جسے آئینی عدالت کہا جاتا ہے، جس کے سربراہ جسٹس امین الدین صاحب ہیں۔ اس کے پاس پاکستان تحریک انصاف نہیں جانا چاہتی، ان کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ یحییٰ خان آفریدی صاحب سے ہوئی ملاقات، لیکن وہ بیچارے بھلا کیا کر سکتے ہیں، ان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں، کیونکہ جب آپ اس طرح سے کمپرومائز کر لیا کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت جو ان کی سیاسی کمیٹی ہے اس کا اجلاس جاری ہے۔ مستقبل کے لائحہ عمل کے حوالے سے اس کی تفصیلات جو ہی آپ آئیں گی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔